بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس بیان میں میں آپ کے سامنے خلیفہ دوم خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے آپ نے خواب دیکھا، اس خواب کو پہلے بیان کرتا ہوں اور پھر آپ نے اس کی تعبیر کس سے پوچھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر آپ کی شہادت کا مختصر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خلاصہ یہ ہے خواب کا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ میری جو موت ہے وہ بالکل قریب ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا خواب سنایا، فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سرخ مرغا ہے، اس نے میرے شکم میں 2 یا 3 بار چونچ سے ٹھونگے لگائے ہیں، 2 یا 3 بار چونچ سے میرے شکم میں ٹھونگے لگائے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ خواب سیدہ اسماء بنت عمیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجائے محترمہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور حضرت علی کی زوجہ نے اس خواب کی تعبیر بتلائی۔ حضرت علی کی زوجہ نے اس خواب کی، یعنی حضرت اسماء بنت عمیس نے اس خواب کی تعبیر بتلائی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عجم کا ایک آدمی آپ کو قتل کرے گا، عجم کا ایک آدمی آپ کو قتل کرے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ایران سے گیا ایک غلام ابو لولو فیروز، اس نے یہ جو اجمی تھا، یہ کیا تھا؟ یہ عربی نہیں تھا، یہ اجمی تھا، اس نے جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ تو اس نے جس تاریخ کو حملہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ میں یہ خواب اپنا بیان فرمایا، پھر بدھ کے دن کو صبح کی نماز میں اس بدبخت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ تو یہ جو حملہ کرنے والا تھا یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کچھ باتیں کیں۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں انجینئر ہوں، مستری ہوں، بڑے بڑے کام کر لیتا ہوں، بڑی بڑی چیزیں بنا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر آپ ایسا کریں، آپ مجھے آٹا پیسنے والی ایک بہترین چکی بنا کر دیں، ایک بہترین چکی بنا کر دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت پوری دنیا میں ہوگی، جس کی شہرت پوری دنیا میں ہوگی۔ یہ بات کر کے وہ آدمی ابو لولو فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام یہ چلا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوستوں سے کہا، فرمایا کہ یہ آدمی مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے، یہ آدمی مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ تو ساتھ بیٹھنے والوں نے کہا آپ ہمیں حکم دیں امیر المومنین، ہم اس کو پکڑتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ ابھی تک اس نے جرم نہیں کیا ہے، ابھی تک اس نے جرم نہیں کیا ہے، تو جرم سے پہلے ہم کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ جرم سے پہلے ہم کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، دشمن قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے، آپ اتنے بڑے ذہین آدمی، آپ بالکل سمجھ گئے اور بتلا بھی رہے ہیں۔ اگر اس بات میں کوئی شک ہوتا، کوئی دو رائے ہوتی کہ یہ آدمی قتل کی دھمکی دے کے نہیں جا رہا، تو سیدنا فاروق اعظم قطعاً بیان نہ فرماتے، قطعاً یہ نہ کہتے، تو یہ الزام ہوتا اگر حضرت فاروق اعظم ایسے کہہ دیتے، بلکہ وہ اپنے الفاظ میں سیدنا فاروق اعظم کو واضح دھمکی دے کر جا رہا تھا، اس لیے سیدنا فاروق اعظم نے اس کو اپنے دوستوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ مجھے دھمکی دے کر جا رہا ہے، لیکن چونکہ دھمکی تھی، جرم کیا نہیں تھا، اس لیے سیدنا فاروق اعظم نے اس کو گرفتار کرنے سے بھی منع کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ذوالحجہ کی سن 23 ہجری ذوالحجہ کی آخری تاریخیں تھیں، 26 تاریخ تھی یا 27 تاریخ تھی، تو ان آخری تاریخوں میں سیدنا فاروق اعظم پر اس ابو لولو فیروز نے حملہ کیا۔ اس ابو لولو فیروز نے، آپ صبح کی نماز مسجد نبوی میں مصلی نبوت پر پڑھا رہے تھے، مصلی نبوت پر صبح کی نماز کی آپ امامت کرا رہے تھے، اس دوران یہ بدبخت زہر آلود خنجر چھپا کر لے کر آیا اور مسجد کی پہلی صف میں داخل ہو گیا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ پر حملہ کیا۔ تو یہاں پر میں آپ کو صحابہ کی نماز بھی بتاتا چلوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز میں ایسی مضبوط صف بندی کیا کرتے تھے، اور یہ صف بندی آج ہم اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں، یار ہمیں ہوا لگنے دو، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، صف بندی کو ہم کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ صحابہ کرام اتنی مضبوط صف بندی کیا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم پر حملہ کر کے یہ بدبخت غلام واپس جانے لگا تو ان صفوں کو توڑ کر واپس نہ جا سکا، پھر اس کو گرفتار کیا گیا، اس نے اس خنجر سے اور صحابہ کو بھی زخمی کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، تو پھر اس بدبخت نے وہی خنجر اپنے سینے میں بھی مارا، وہی خنجر اپنے سینے میں مارا پھر اس بدبخت نے۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم پر حملہ ہو گیا، پھر آپ کو وہاں سے اٹھا کر آپ کے مکان میں لایا گیا۔ آپ اس حملے کے 3 دن بعد، اس وقت یکم محرم الحرام سن 24 ہجری شروع ہو رہا تھا، یکم محرم الحرام سے سن 24 ہجری کی یکم محرم الحرام کو آپ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے اور آپ شہید ہو گئے۔ آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا، آپ نے شہادت جیسا عظیم مرتبہ، شہادت جیسی وہ موت آپ کو نصیب ہوئی جس موت کو قرآن نے زندگی کہا ہے، جس موت کو قرآن نے زندگی کہا ہے، آپ کو شہادت جیسی وہ موت نصیب ہوئی۔ اس دوران جب آپ زخمی تھے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو پوچھنے کے لیے آتے، تو ایک مرتبہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق فکر آخرت کے غلبہ میں بہت پریشان تھے۔ فکر آخرت، دیکھو فاروق اعظم جیسا شخص، فاروق اعظم جیسا عظیم شخص جس کو اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں، جس کو اللہ عطا فرما رہے ہیں دین کے غلبے کے لیے، جس کے آنے کے بعد دین کو غلبہ حاصل ہوا، اور ایسا غلبہ حاصل ہوا کہ خانہ کعبہ میں نمازیں شروع ہوئیں، پھر دین کو غلبہ حاصل ہوتا گیا۔ وہ عمر فکر آخرت میں پریشان ہے۔ آج ہمیں تو کوئی فکر آخرت نہیں ہے، ہم فکر دنیا میں پریشان ہیں، ہم فکر دنیا میں پریشان ہیں کہ دنیا کو کیسے کمایا جائے، دنیا کو کیسے اکٹھا کیا جائے، چاہے اس دنیا کو کمانے میں ہماری عزت جاتی ہے تو چلی جائے، ہمارا وقار جاتا ہے تو چلا جائے، ہمارے ایمان میں بھی اگر کوئی کہیں پر کوئی حرج آتا ہے تو بے شک آ جائے،
لیکن دنیا آنی چاہیے، اب اس فکر میں ہے۔ صحابہ کو فکر آخرت تھی، صحابہ کو فکر حکمران ہونے کے باوجود، حضرت عمر حکمران ہونے کے باوجود جب آپ سو رہے تھے تو آپ کے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ فکر دنیا نہیں تھی، فکر دنیا نہیں تھی، فکر آخرت تھی۔ حضرت عمر کو پتہ تھا کہ اگر بستر پر سوؤں گا، اگر شاہانہ بستر ہوں گے تو پھر ان کا جواب بھی دینا ہے، پھر ان بستروں کا جواب بھی، ان عیاشیوں کا، ان آرام دہ کمروں کا، ان سب چیزوں کا جواب بھی دینا ہے، حضرت عمر کو پتہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو فکر آخرت تھی، اور فکر آخرت میں ہی اپنی زندگی کو گزارا، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صحابہ پر راضی ہوئے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ بھی پھر صحابہ پر راضی ہوئے، اور صحابہ اللہ پر راضی ہوئے، صحابہ کو اللہ نے پھر ایسا مقام، ایسا سکون اور ایسا اطمینان عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر آخرت میں پریشان تھے، تو آپ کی پریشانی کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تسلی کے لیے کچھ الفاظ بیان کیے، ایک خطبہ بیان کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی۔ حضرت علی نے اس خطبے کی کیا کی؟ تصدیق کی۔ وہ کیا خطبہ تھا؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے جب ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، اور کہنے لگے آپ کو خوشخبری ہو، حضرت عمر کو کہنے لگے عمر آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے باعث عزت ہوا، آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے باعث عزت ہوا، اور آپ کا ہجرت کرنا وجہ کشائش ہوا۔ آپ کی خلافت سراسر عدل تھی، اور آپ کی خلافت سراسر عدل تھی۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ہم نشین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے رضامندگی کی حالت میں انتقال فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے تو وہ بھی آپ سے رضامند تھے، وہ بھی رضامندگی کی حالت میں آپ سے جدا ہوئے، اور کہا کہ عمر آپ تو وہ شخص ہیں کہ آپ کی خلافت پر دو شخص بھی ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے اختلاف کیا ہو، آپ کی خلافت پر دو شخص بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اختلاف کیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عباس، اے عبداللہ ابن عباس، تو اس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود تھے، تو حضرت علی نے فرمایا ہاں ہاں عمر، میں علی گواہی دیتا ہوں، میں علی گواہی دیتا ہوں، اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ جو کچھ کہا ہے یہ سب حقیقت ہے، جو کچھ کہا ہے یہ سب حقیقت ہے، میں علی اس حقیقت کا گواہ ہوں۔ بات ایسے ہی ہے جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہی ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم بنے، خلیفہ سوم بنے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم بنے۔ یعنی خلافت کے سلسلے میں جو آپ کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ چوتھے نمبر پر ہے۔ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ تعالی ان سب حضرات کے برکات کو
تمام مسلمانوں میں ان کے وہ فائز جو اس وقت تھے آج بھی تمام مسلمانوں کو وہ اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔